سوگواران سید الشہداء حسین کا وہ لٹا ہوا قافلہ آج اپنے وطن واپس آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ چشم فلک نے اس قافلے کا استقبال 3 بار کیا، مگر سب کی نوعیت اور سب کے حالات جدا جدا تھے۔ جب یہ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلا تو ظاہر ہے کہ 18 بھائیوں کی بہن زینب بڑی شان سے مدینے سے نکلی تھی، کوئی بازو پکڑے ہوئے تھا۔ ظاہر ہے کہ علی کے گھر کے وہ جوان زینب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر اس طریقے سے لیے ہوئے تھے کہ ہر بی بی مطمئن تھی کہ ہمارے پردے کا مکمل انتظام ہے۔ یہ پہلا منظر تھا جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو بڑی شان کے ساتھ چلا۔ آج عباس موجود ہے، آج علی اکبر موجود ہے، آج اون و محمد موجود ہے، آج قاسم موجود ہے، لیکن جب دوبارہ چشم فلک نے اس قافلے کا استقبال کیا تو وہ تاریخ 11 محرم 61 ہجری کی تھی کہ جب شہداء کے بے کفن لاشیں کربلا یا خاک کربلا پر پڑے ہوئے تھے، چند بے کجاوا اونٹ لائے گئے اور کسی نے سید سجاد سے کہا قافلے کو تیار کر لو، ہمیں کربلا چھوڑ کر جانا ہے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ معینہ وقت کے اندر مصائب کے 3 فقرے پڑھ کر تقریر کو تمام کر دوں گا۔ آج آخری دن ہے ایام عزا کا۔ اے جنت البقیع کی ملکہ، جنت البقیع کی قبر کو چھوڑ کر آؤ، دیکھو اس بستی میں آپ کے لال کے اتنے عزادار جمع ہیں جو آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ اے شہزادی فاطمہ، آپ کو آپ کے حسین کا پرسہ، آپ کو آپ کے عباس کا پرسہ، آپ کو آپ کے علی اکبر کا پرسہ، بی بی 2 پرسہ اور آپ کو دینا ہے، اس کی نوعیت الگ ہے۔ آپ کے اس ننھے شیر خوار کا پرسہ جس کی قبر پر ماں کی فریاد بشکل نوحہ سن لیا۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ اے عزادارو، رونے والو، مجھے پڑھنے کا حق ہے، 2 جملے پڑھوں گا۔ میری آواز اس ماں کے کانوں تک جا رہی ہوگی جس کا جوان بیٹا چند دن پہلے ماں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ ظاہر ہے وہ سبیلوں کا انتظام، وہ آنے والے زائرین کی ضیافت کا حق کیسے ادا کرے، مگر ماں سے میں اتنا کہوں گا، بی بی اللہ آپ کے بقیہ لال کو سلامت رکھے۔ ذرا ام البنین سے پوچھو کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حق گری ادا ہو گیا۔ مصائب پڑھوں گا، مصائب پڑھنے میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ اے عزادارو، رونے والوں، 2 فقرے الگ نوعیت سے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ مدینے واپس آ رہا ہے نا، ظاہر ہے یہ فقرہ برابر ذاکرین سے آپ سنا کرتے ہیں۔ میں ذرا سا گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ جب شام سے رہا ہو کر یہ قافلہ مدینے آیا تو سوال چوتھے امام سے کیا گیا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی؟
مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی؟ سنے ہوئے فقرے ہیں۔ مولا نے 3 بار تڑپ کے رو کے یہ کہا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں کیا مصیبت گزر گئی؟ کہا ہمیں وہاں روکا گیا جہاں قیدی بیچے جاتے تھے۔ سوگوارو موسم بہت ٹھیک نہیں ہے، اے میرے مالک تجھے حسین کی مظلومی کا واسطہ اس جلوس کو آخری منزل تک خیر و عافیت سے پہنچا دینا۔ یہ آخری دن ہے، رونے والوں کے دل میں یہ بات رہ نہ جائے کہ ہم آخری دن رو نہ پائے۔ اے عزادارو، اے رونے والوں، میری مائیں اور بہنیں آغوش میں ننھے ننھے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں۔ یہ فقرہ پہلی بار جلال پور میں پڑھ رہا ہوں کہ کسی نے چوتھے امام سے پوچھ تو لیا، کاش کوئی زینب سے پوچھتا بی بی آپ بتائیں سب سے زیادہ مصیبت آپ کو کہاں پہنچی؟ تو شاید شہزادی جواب دے بھی اے نادان، تو نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا جب کوئی مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جنازے پر چادر ڈالی جاتی ہے۔ ہائے ہماری مصیبت، شام کے قید خانے میں میری بچی مر گئی، ہمارے پاس ایک ردا بھی نہ تھی جو ہم سکینہ کی میت پہ ڈال دیتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حق گریہ ادا ہو گیا، پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ ختم ہو گیا محرم، بچے جو اگلے برس ہم تو پھر یہ غم ہوگا، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے فاطمہ کے لال الوداع، اے علی اکبر الوداع، اے کربلا کے شہیدوں الوداع۔ جزاک اللہ۔ ایک تصور میں نے آپ کے حوالے کر دیا، واقعی یہ سب سے دکھ بھرا منظر ہے کہ شہزادی سکینہ کی میت شام کے قید خانے میں بیویوں کے سامنے پڑی ہے۔ دستور دنیا یہی ہے کہ مرنے والے کو پہلے چادر اڑا دی جاتی ہے، مگر ہائے رے مظلومیت رباب، ہائے رے مظلومیت زینب، بچی کو ردا کہاں سے لا کے اڑھائیں۔ جزاک اللہ۔ 2 فقرے اور پڑھوں گا، حالانکہ وقت میرے پاس ہے، مگر 2 فقرے کے بعد مصائب کو تمام کر دوں گا۔ آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ اے عزادارو، یہ تو جناب زینب سے پوچھا جاتا تو یہ منظر سامنے آتا، کاش کوئی حسین سے پوچھتا آقا سب سے زیادہ مصیبت کب پہنچی۔ کاش کوئی حسین سے پوچھتا کہ آقا سب سے زیادہ مصیبت کب پہنچی، تو مولا بھی شاید یہی جواب دیتے کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب مومنین پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ پہلا فقرہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عزادارو تڑپ کے رو گے، یہی وجہ ہے کربلا میں حسین نے عباس کے کٹے بازو اٹھائے تو ایک بار کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، علی اکبر کا جنازہ اٹھایا تو ایک بار کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مگر جب
جزاک اللہ۔ آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ شہزادی یہ مجمع یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے، آنے والے ہر شخص کی دلی مرادوں کو برلا۔ یہ جو مجمع اس جلوس میں آیا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ خیریت سے اپنے وطن پہنچے، تجھے قسمت صغرا کا واسطہ۔ اس لیے کہ کسی کی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوگی، کوئی بہن اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوگی۔ لو عزادارو، تقریر کو آخری منظر پر لانا چاہتا ہوں، دل میں جتنا آ جائے آنسوؤں کا نذرانہ رومال شہزادی میں جمع کر دینا۔ اب یہ رومال 1 برس کے بعد میسر ہوگا، جو اگلے سال 29 یا 30 ذی الحجہ تک رہے گا، اسے پھر یہ دن میسر ہوں گے۔ اے شہزادی، اس 2 مہینے 8 دن میں میں صرف رونق اسلام یا جلال پور کی انجمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار ہیں روزانہ مصروف ماتم رہے ہیں، روزانہ انجمنیں گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر شہزادی آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دیتی رہی ہیں۔ اے مادر حسین، اگر 2 مہینے 8 دنوں میں ہم عزاداروں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، بی بی ہم معصوم نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو شہزادی، تو آپ کو آپ کے علی اکبر کا واسطہ ہماری ان غلطیوں کو داون عفو میں جگہ دیجئے گا، اور اپنے خدا سے ہماری نجات کے لیے سفارش کر دیجئے گا۔ بس ایک چھوٹا سا اور آخری منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انجمن کا نوحہ آپ نے سن لیا کہ قبر اصغر پر رباب کی وہ فریاد بھائی شاداب صاحب نے وہ حق ادا کر دیا۔ پروردگار آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ مصائب یہاں تک آ گیا تو ایک چھوٹا سا منظر مجھ سے بھی سن لیجئے، انشاءاللہ روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے، اور جب جب یہ فقرہ یاد آئے گا تب تک آنسو آنکھ سے نکل آئیں گے۔ اصغر کی شہادت اتنا آسان مسئلہ نہیں تھی جتنی آسانی سے ہم ذاکرین پڑھ دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ جب جناب مختار نے انتقام خون حسین کی تحریک اٹھائی اور کوفے کا رہنے والا ایک شخص مدینے آیا، چوتھے امام سے کہنے لگا آقا جناب مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے ہیں، آپ اندازہ کریں تو چوتھے امام نے کسی کے بارے میں نہ پوچھا، ایک سوال کیا، اے بھائی یہ بتا دے ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ ایک سوال صرف مولا نے کیا، بھائی یہ بتا دے ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟ صاحب مختار نامہ ان فقروں کے ذمہ دار ہیں۔ تقریباً 11 برس کے بعد یہ مصائب پھر میں اسی جگہ پڑھ رہا ہوں۔ اے عزادارو، ظاہر وہ آدمی جو مدینے آیا تھا وہ اپنے سارے کام کو جلدی جلدی انجام دے کر بڑی تیزی کے ساتھ کوفے آیا۔ آنے کے بعد دارالعمارہ تک آیا اور ایک سپاہی سے کہا کہ جا کے امیر سے کہہ دو کہ میں چوتھے امام سے مل کر آیا ہوں، مختار سے ملنا چاہتا ہوں۔ لو عزادارو، جناب مختار مسلح پہ تھے، فوراً مسلح چھوڑا، جیسے ہی اطلاع ملی باہر نکلے، اس شخص کی آنکھوں کا بوسہ لیا، انہی آنکھوں سے تو نے میرے مولا کی زیارت کی ہے، ہاتھوں کا بوسہ لیا، انہی ہاتھوں سے تو نے میرے مولا سے مصافحہ کیا۔ وہ رو کے کہتا ہے اے امیر ان لفظوں میں کیا رکھا ہے، مجھ سے پوچھ، فرزند فاطمہ نے کیا پوچھا؟ مختار نے کہا جلدی بتا، اس نے کہا مختار نے صرف پوچھا ہرملہ گرفتار ہوا یا نہیں؟
ختم ہو گئی تقریر۔ آخری منظر پر مصائب کی آخری لفظ سمیٹ کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے عزادارو، رونے والو، تحریک شدت اختیار کر گئی اور سپاہی لگا دیے گئے، اور جب ہرملہ گرفتار ہوا اور مختار کو کسی نے یہ بتایا کہ ہرملہ گرفتار ہو کر آ گیا ہے، تو راوی کہتا ہے مختار کو غش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غش سے فاقہ ہوا تو کسی سپاہی نے پوچھا، امیر تجھے اب تک اتنا مضطرب نہ پایا۔ اے اولاد والو سن سکو گے، عزادارو رونے والو تڑپ جاؤ گے۔ سپاہی نے پوچھا، اے امیر آج تک تجھے اس وقت تک اتنا مضطرب نہ پایا، اتنا بے قرار نہ پایا، اس وقت وجہ کیا ہے کہ تجھے غش آ گیا؟ مختار نے رو کے کہا، وہ ہمت کہاں سے جمع کروں کہ اس شقی کو دیکھوں جسے رباب کی گود پر رحم نہ آیا، جسے اصغر کے بچپنے پر ذرہ برابر رحم نہ آیا۔ جزاک اللہ۔ تقریر ختم ہو گئی، آوازیں بلند رہے۔ اے عزادارو، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، معینہ وقت میں بات کو مکمل کیے دے رہا ہوں۔ رونے والو، سوگوارو، امیر مختار دارالعمارہ سے باہر آئے، ہرملہ سے رو کے پوچھا، اے ظالم تو نے کون سا ایسا ستم ڈھایا کہ میرے چوتھے امام نے نہ بھائی کے قاتل کو پوچھا، نہ بابا کے قاتل کو پوچھا، نہ پھوپھی کی رضا چھیننے والے کے بارے میں پوچھا۔ اگر سوال کیا تو تجھ سے ہی، تیرے ہی بارے میں سوال کیا۔ چنانچہ ہرملہ نے بیان دینا شروع کیا تو ایک عورت آ کر امیر مختار کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اے امیر، ہرملہ سے کہہ دے تھوڑی دیر رک جائے۔ مختار نے پوچھا، کیوں رک جائے؟ کہا، کوفے کی عورتیں آ رہی ہیں، وہ اپنے کانوں سے سننا چاہتی ہیں کہ کربلا میں رباب کی گود کیسے اجڑ گئی۔ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی تقریر، محرم تمام ہو گیا۔ کوفے کی عورتیں دارالعمارہ پر آ گئیں، ہر عورت کان لگائے سن رہی ہے کہ کربلا میں، ظاہر ہے کربلا میں ہرملہ نے کون سا ستم ڈھایا۔ ہرملہ نے بیان شروع کیا، بڑا طولانی بیان ہے، اسے پھر کسی مجلس میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آخری فقرے سنے عزادارو، وہ کہتا ہے، اے امیر میں نے تیر کمان میں لگایا اور چاہتا تھا کہ رہا کر دوں، تو میری نظروں نے دیکھا رسول عربی بالوں کو بکھرائے ہوئے فریاد کر رہے ہیں۔ تیر چلا تو مگر خطا کر گیا، میں نے دوسرا تیر چلانا چاہا، میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی فریاد کر رہی ہے، اے ہرملہ اس ننھے سے بچے کا قصور کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ تقریر ختم ہو گئی۔ سن سکتی ہو میری ماں اور بہنوں، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری گود کے پالے علی اصغر کے صدقے میں سلامت رہے۔ تقریر کا آخری فقرہ وہ کہتا ہے، بی بی کی فریاد، وہ تیر بھی خطا کر گیا، تیسرا تیر میں نے لیا تو آنکھوں کو بند کر دیا، تیر کو فضا میں چھوڑ دیا، تیر کی پرواز اوپر تھی، بچہ نیچے تھا،